السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام کاشف عباسی کے ساتھ. ایک طرف کل کی ISPR کی پریس ریلیز، اس کی بازگشت آج بھی جاری ہے. دوسری طرف مذاکرات کیا شروع ہوں گے حکومت اور تحریک انصاف کے درمیان. کمیٹی بنی ہوئی ہے، اس پر بھی بات کریں گے کہ کیا مذاکرات کا کوئی امکان ہے. بڑی سخت تقریریں کی گئی ہیں کہ گولیاں چلائی گئیں جو لوگ تھے ڈی چوک کے. اس کی تحقیقات کے لیے بات کر رہی ہے تحریک انصاف کے. 9 مئی کے واقعے کی بھی اور 26 نومبر کے واقعے کی بھی تحقیقات ہونی چاہیے، جوڈیشل کمیشن بنایا جائے. اس پر بات کرتے ہیں. ہمارے ساتھ فیصل واڈا صاحب موجود ہیں، بہت شکریہ واڈا صاحب آپ کا. ہمارے ساتھ محمد صاحب موجود ہیں کراچی سے. زبیر صاحب آپ کا بھی شکریہ. واڈا صاحب آپ سے شروع کرنا. اس پریس ریلیز کے 2 حصے ہیں. ایک حصہ انسیڈ، باضابطہ طور پر جو چارج شیٹ کر دیا گیا ہے اس میں سیاسی سرگرمیوں میں ملوث ہونا، آفیشل سیکرٹ ایکٹ کی خلاف ورزیاں، ریاست کے تحفظ اور مفاد کو نقصان پہنچانا، اختیارات اور سرکاری وسائل کا غلط استعمال اور افراد کو ناجائز نقصان پہنچانا شامل ہے. اس کے دوران ملک میں انتشار اور بدامنی سے متعلق پرتشدد واقعات میں ان کے ملوث ہونے سے متعلق علیحدہ تفتیش بھی کی جا رہی ہے. 9 مئی کی تفتیش ہو رہی ہے، باقی کا کیس بنا ہوا ہے جس کی چارج شیٹ ہو گئی ہے. از دیٹ اے فیئر وے آف پٹنگ اٹ؟ نو. دیکھیں کاشف صاحب، یوزلی آپ کے پاس فوج کے اندر ایک طریقہ ہوتا ہے کہ MI ہوتی ہے، آپ کے پاس ملٹری انٹیلیجنس ہوتی ہے، ISI ہوتی ہے جو ہم یوزلی نارمل 2 ٹرم سنتے ہیں. ایک OW ہوتی ہے، اوور واچ، جو فوجیوں کے اوپر ہوتی ہے، اوور واچ کرتی ہے وہ. اور ایک SIB ہوتی ہے. SIB ایک اسپیشلائزڈ یونٹ ہے فوج کا، جس کے اندر دنیا میں بھی ایسی تھی کہ وہ اگر آج بھی حاضر لیفٹیننٹ جنرل کے گھر سے گزر جائے تو وہ پریشان ہوتا ہے کہ گزرے کیوں ہے. دے دو ویری افیکٹو. ہاں میں سنا ہے ایک یونٹ 408 کہتے ہیں اس کو شاید. نہیں وہ MI کا ہے، یہ SIB کی بات کر رہا ہوں. میں زیادہ نہیں جانتا اچھا سسٹم کے بارے میں، بٹ اچھا. دوسری چیز یہ کہ دیکھیں سر، یہ جو چارج شیٹ ہے یہ ہماری کورٹس کی طرح کی چارج شیٹ نہیں ہے کہ 4 الزام لگے ہیں اب یہ کیس یہاں سے شروع ہوگا. یہ چارج شیٹ کا مطلب یہ ہے کہ جو اتنا ٹائم لگا ہے یہ یہاں تک پہنچنے میں یہ شواہد جمع ہو گئے ہیں. فوج اپنا احتساب کے لیکن اگر شواہد ہو چکے تو دونوں کو ایک ہی کیٹیگری میں ڈال دیتے نا، ادھر بھی فرد جرم ہو گئی ادھر بھی فرد جرم. میں بتا رہا ہوں، ایک کی کمپائل ہو گئے، ایک گناہوں کی سزا اور تعین بھی ہو گیا ہے ان اے وے. اور یہ چارج شیٹ جو ہے یہ وہ ہے جو کل کی خبر ہے کہ انہوں نے کو اپنا وکیل کیا تو وکیل ہونے سے پہلے سزا کا تعین ہو گیا. سزا کا تعین ہوئی، ان کے شواہد آ گئے. جو فرسٹ آپ نے فیز پڑھا، ان کے شواہد کمپائل ہو گئے. اس شواہد کے بعد ان کو اپیل کا رائٹ ہے، جو بھی ان کا پروسیجر ہے وہ سب پروسیجر سے گزر کے زیر زبر کی بھی گنجائش نہیں چھوڑتے جب یہ اپنے لوگوں کا احتساب کرتے ہیں. ٹھیک ہے، کیونکہ ہم نے 70 سال میں کوئی نہیں سنا کہ ایسا کوئی غلط فیصلہ یہ لائے ہوں. ایک دوسرا جو گناہ باقی ہیں ان کی ٹرائل یا ان کی انویسٹیگیشن چل رہی ہے، ان کو بھی کمپائل کیا جا رہا ہے. جب وہ کمپائل ہو جائے گا تو دونوں آٹومیٹکلی پھر اس کی چارج شیٹ ہوگی. ٹھیک، اس کی چارج شیٹ ہوگی. بٹ ابھی تک وہ چارج شیٹ نہیں ہوئی 9 مئی کی. تو وہ جو 9 مئی نہیں، اگر آپ فرسٹ پیراگراف پڑھیں تو اس کے اندر آپ جو کہہ رہے ہیں سیاسی سرگرمیاں، جلاؤ گراؤ، اس کی تو ہو گئی نا. تو اس میں اس سے 9 مئی کے علاوہ بھی تو پروٹیسٹ ہوئے نا. نہیں وہ بھی اس میں آگے ہی کہا نا کہ آفیشل سیکرٹ ایکٹ کی خلاف ورزیاں کرتے ہوئے ریاست کے نقصان. اس کے بعد اگلے میں کہتے ہیں کہ جنرل فیلڈ مارشل کے عمل کے دوران ملک میں انتشار بدامنی سے متعلق پرتشدد واقعات میں وہ کیا تھے، سارے پروٹیسٹ ہی تھے نا. جنرل فیض کے ملوث ہونے سے متعلق علیحدہ تفتیش بھی کی جا رہی ہے. تو یہ تفتیش ہو رہی ہے اس فگر کی. 9 مئی تو پیچھے کور ہو گیا. کون سے دوسرے واقعات؟ عمران خان صاحب کو گولی لگنا یہ بھی ایک واقعہ. یہ ایک بہت امپورٹنٹ واقعہ ہے جس کی انویسٹیگیشن ہوگی اور اس میں بہت سارے کردار نظر آئیں گے. بڑا زبردست سوال ہے آپ کا. ارشد شریف کا مرڈر کیس، کیونکہ اس کے علاوہ تشدد کا کوئی واقعہ آپ غور ہم کل بھی یہ سوچتے رہے کہ کون سے واقعات ہیں جس میں تشدد ہوا ہو. نہیں، 26 سیاسی طور 26 اکتوبر کو بھی ہوا ہے. 26 اکتوبر 2022 جس دن ارشد شریف صاحب کا نماز جنازہ تھا، وہاں سے دھرنا شروع ہوا. دھرنا شروع ہوا تھا نا، لیکن دھرنے کے اوپر فائرنگ ہو گئی نا. نہیں، اس کے بعد پھر اس میں ایک رپورٹر کی ڈیتھ ہوئی تھی کم و بیش، ایم ناٹ رانگ، کنٹینر کے نیچے آ کر. ایک بندہ گاڑی لگنے سے نیچے گرا تھا پل سے. بہت سارے واقعات ہوئے تھے. پرتشدد کا مطلب یہ نہیں کہ آپ نے اٹھا کے سے پوائنٹ بلینک گولی چلائی ہے. پرتشدد کا مطلب کہ کراؤڈ اگر آپ نے پل کیا اس میں بھی آگ لگا دی ہے، جلاؤ گھرا کر دیا، تو وہ بھی پرتشدد ہو گیا. نمبر 1. اب نمبر 2 یہ کہ جب آپ فیض حمید کا DG ISI لیفٹیننٹ جنرل ٹرائل کر رہے ہیں اپنی عدالتوں میں، تو جو اس نے شواہد دے دیے عمران خان صاحب کے لیے، شہادتیں دے دی ہیں، ثبوت دے دیے، تو آپ سمجھتے ہیں کہ عمران خان صاحب اس چیز سے باہر نکل جائیں گے؟ نہیں. ان کی بیگم صاحبہ اور پھر جو مفرور ہواری بگوڑے ہیں جیسے مراد سعید ہے، حماد اظہر ہے، جو
ٹویٹ کرتے ہیں لیکن بعد میں نظر نہیں آتے, وہ یہ کیوں بھاگے ہوئے ملک سے, لوگ جو بھاگے ہوئے بیرون ملک بھاگے ہوئے کیوں بھاگے ہوئے, ٹھیک ہے. اس کی ریزننگ ہے نا, کوئی ریزننگ ہے. آخر حماد اظہر نے ایسا کیا کام کیا ہے, مراد سعید نے ایسا کیا کام کیا, سب سروس پہ آتے ہیں پھر سائڈ پہ ہو جاتے ہیں لیکن یہ آ ہی نہیں رہے سامنے, اس کی کوئی ریزننگ ہے. تو ایک تو عمران خان صاحب کی فائرنگ کا کیس بڑا امپورٹنٹ ریلیونٹ کیس ہے, اور اس میں آپ کو عمران خان صاحب جن پہ اندھا بھروسہ کرتے تھے وہ بھی ملیں گے آپ کو, اس پریس ریلیز کے کردار بھی ملیں گے, ٹھیک. اور اس میں آپ کو ایک اور ہے, جب وہ عمران خان صاحب کے سامنے آئے گا تو عمران خان صاحب کی زمین نکل جائے گی. ایک اور کیس بھی اسی میں جو ایک اور کردار آئے گا فائرنگ کے اندر, جو ان کا میرے خیال سے جان سے بھی زیادہ عزیز آج کے دن تو مجھے نظر آتا ہے, فیض کے علاوہ, ٹھیک ہے. لیکن وہ شامل تھا اس میں, بالکل شامل تھا, خلاف فائرنگ کرانے میں شامل تھا, ٹھیک ہے. اب جب میں آپ کو کنیکٹ کر رہا ہوں, جب میں آپ سے کہتا ہوں عمران خان کی جان کو خطرہ ہے, عمران خان کی جان کا سودا ہوگا, اللہ نہ کرے ان کے ساتھ کچھ ہو جائے گا تو اس کے اوپر سیاست ہوگی, تو وہ ڈاٹس جب آپ کنیکٹ کریں گے تو میری بات آپ کو کلیئرٹی سے مل جائے گی. یہ جو آپ پہلے جس میں چارج شیٹ ہو چکا ہے, ان چارج میں سیاسی سرگرمیوں میں ملوث ہونا, یہ ایز ڈی جی آئی ایس آئی ہے یا ریٹائرمنٹ کے بعد؟ آف کورس ایز ڈی جی آئی ایس آئی. دیکھیں ڈی جی آئی ایس آئی مورا تھا نا خان کا بلو آئیڈ بوائے کیوں تھا, دیکھیں نا ڈی جی آئی ایس آئی بڑا پنڈوراس باکس کھول رہا ہے. دیکھیں ڈی جی آئی ایس آئی اگر ایک عام ڈی جی آئی ایس آئی وہ بھی بلا ہوتی ہے, لیکن اگر ایک مانسٹر بن جائے ملک کے اندر تو وہ مانسٹر کس بیسس پہ بنا ہے, کیونکہ پرائم منسٹر کی اس کو آشیرواد شامل تھی, اور پرائم منسٹر کیوں کر رہے تھے سب کچھ, کیونکہ جو جن بھوت انفارمیشن دے رہا تھا وہ ایک الگ چیز تھی. پولیٹیکل ٹویسٹنگ میں جن نہیں ہوتا, نہیں, ایک میں نے جن کہا ہے, میں نے کہا ہے بلا ہوتی ہے, لیکن مانسٹر جو ہے وہ آپ کو کئی دہائیوں کے بعد یہ فیض تھا. اگر ویسے بہت سے لوگ آپ سے یہ سوال پوچھیں گے کہ اگر آپ کہہ رہے ہیں کہ ایز ڈی جی ایس آئی سیاسی سرگرمیوں میں ملوث ہونا, یہ آپ جو راستہ یا دروازہ کھول رہے ہیں, یہ دروازہ پھر بند کیسے کریں گے؟ دیکھیں اگر دیکھیں اس میں آپ کو بڑی کلیئرٹی رکھنی چاہیے کہ عمران خان صاحب نے اس کو استعمال کیا, اور یہ اچھا دروازہ کھلے, مطلب میں تو اس بات اس چیز کے حق میں کہ ایک تو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے کہ یہ عمران خان صاحب نے ان کو بھرپور یوز کیا, کیونکہ وہ ایک الٹیمیٹ پاور پوزیشن میں تھے. ڈی جی آئی ایس آئی ویری پاورفل پوزیشن, نمبر 1. نمبر 2 یہ کہ آپ کو یہ کریڈٹ تو چیف آف آرمی اسٹاف جنرل عاصم منیر صاحب کو دینا پڑے گا کہ 70 سال میں انہوں نے بنیاد ڈالی ہے کہ انصاف کے کٹہرے میں اب طاقتور اور بڑا آدمی جو ہے وہ بچے گا نہیں. اوکے, لیٹ می پٹ اٹ دس وے, اف دس از اباؤٹ کہ پالیٹکس میں جو بھی انوالو ہو ایز ڈی جی آئی ایس آئی, ان کے اوپر جنرل کورٹ مارشل ہوگا, دس آئی ایگری ود یو کہ بہت بڑا اسٹیپ ہے, اٹ از اے بولڈ اسٹیپ. آئی ڈونٹ تھنک کہ یہ اسٹیپ پہلے کبھی لیا گیا ہوگا اس ملک میں. بالکل صحیح. سو لیکن یہ مسئلہ ہوگا, آپ اس کو ورڈ یوز کریں, آگے جا کے اس لیے مشکلات میں سب کو ڈالے گا کہ اس ملک میں تو پالیٹکس میں سبھی کا کام ملوث ہوتا ہے. میری بات سنیں, ایک ہوتی ہے پولیٹیکل انٹرفیرنس اور ایک ہوتی ہے ریاستی سیاسی جمہوری دہشت گردی, ملکی دہشت گردی. یہ دہشت گردی ہے, ٹھیک ہے. اگر آپ یہ کہیں کہ آج عدالتیں سیاست میں نہیں ہیں یا فوج کا ایک پرٹیکولر سیکشن نہیں ہوگا, تو وہ تو ٹرمینالوجیز کے تحت ہے کہ اوور لک کرتے ہیں, سب چیزوں کو دیکھتے ہیں, تو یہ تو سر. لیکن اگر ڈی جی آئی ایس آئی سیاست میں ملوث ہے, دیکھیں تو آرمی چیف کو علم نہیں تھا کیا اس کی؟ آپ نے ایک اور ویلڈ سوال کیا. دیکھیں باجوہ صاحب کو آپ ضرور اس میں یہ بلیم کر سکتے ہیں کہ باجوہ صاحب کو بھی اوور سائٹ ٹرسٹ کے بیسس پر, کیونکہ اس کا ایک طاقتور آدمی اس کی فوج کا اور اس کا باس وزیر اعظم, جب دونوں ساتھ مل گئے تو باجوہ صاحب کی تو سائٹ ہی نہیں رہی نا, ان کا ٹرسٹ نہیں رہا. ٹھیک ہے, نہیں چیف بھی انسان ہے نا, جب آنکھوں پہ بھروسے کا پردہ پڑتا ہے تو سر پھر بہت سارے کام کرتے ہیں. ابھی بیگم صاحبہ جو کام کری بھروسے کے پردے میں ہی کر رہی ہے نا, جب بھروسہ کھلے گا تب پتہ چلے گا قوم کو. ٹھیک ہے, بھروسے کے اندر سلطنت ڈوب گئی ہے, بھروسے کے اندر لوگ پھانسی پہ چڑھ گئے, بھروسے کے اندر شاہ نواز بھٹو صاحب کی شہادت ہوئی, جہاں بھٹو فیملی کے اندر بہت ساری شہادتیں ہوئی. تو ایک تو یہ بڑا کلیئرٹی رکھے ایس ڈی جی آئی ایس آئی بھی ان کی انوالومنٹ تھی. سر میں ایک بات, اور وہ کیا چاہتے تھے, پچھلے کچھ سالوں میں میرا بہت زیادہ لمیٹڈ سے بھی کم ایکسپوجر ہے ریگارڈنگ جو انسٹیٹیوشن کس طرح کام کرتا ہے, بیکاز میرا سیکورٹی میری کبھی بیٹ نہیں رہی, میں نے کبھی اس پہ کام نہیں کیا. وہ آلویز پولیٹیکل آؤٹ لک تھی میری, میں پالیٹکس دیکھتا رہا. 2-3 دفعہ ایسے سوال آئے جس کو میں نے کوشش کی دیکھنے کی کہ پالیٹکس کس طرف جا رہی ہے, کیا ایسا ممکن ہے کہ اندر خانے کچھ ہو رہا ہو چیف کے خلاف. پرانی بات. تو مجھے ہر دفعہ ایک بتایا, آپ سب فوج کو نہیں جانتے, فوج میں ایسا نہیں, مطلب کوئی اس سائڈ کا ہو اس سائڈ کا ہو. ایک جملہ میں بار بار سنتا تھا, قائد صاحب فوج میں یہ نہیں ہو سکتا. اور یہ بڑی ایک ایبسولوٹ ٹرمز میں ریٹائرڈ ہو یا سرونگ کی بات کریں گے کہ فوج میں یہ نہیں ہوتا کہ چیف ایک آدمی,
he runs the army and it runs the way it runs because of one unitary command. देखिए, अगर चीफ, देखिए मेरी बात सुनो, अगर चीफ एक आदमी पर अंधा भरोसा कर रहा है, ठीक है, और वो उसके भरोसे पे खेल रहा है, और उसकी पुष्ट पनाही चीफ का भी बॉस, डेमोक्रेटिक बॉस, प्राइम मिनिस्टर उसको शेल्टर दे रहा है, तो फिर तो बात खत्म होगी ना सर. अगर आप एक बात कर रहे हैं और आपके साथ मालिक जो है एयरवाई का वो भी मुलव्विस हो साथ, तो दैट्स द एंड ऑफ द स्टोरी. कोई कुछ नहीं कर सकता यहाँ चेक एंड बैलेंसेस सारे खत्म हो जाएंगे इस ऑफिस के अंदर. इसके अंदर क्लैरिटी रखिए होता है. But see, when you talk of owners of a TV channel and a journalist, different story. But एक इदारे की बात करें जिसमें चीफ है और DGISI. चीफ ने ही DGISI को अपॉइंट किया. A trusted man becomes DGISI. So that's why DGISI को अपॉइंट किया प्राइम मिनिस्टर ने. कंटिन्यूएशन प्राइम मिनिस्टर ने की, सुने, और ये बाजवा साहब को आप क्रेडिट देंगे कि जब वो बहुत उनको थोड़ी बहुत इंफॉर्मेशन आ गई तो उन्होंने वो DGISI को रिमूव कर दिया. देखते हैं, लेट्स सी वेयर इट गोस. जुबैर साहब, ये सवाल मैं अब आपके पास भी आ रहा हूं, पहले वाडा साहब से पूछ लूं. आपने कहा इमरान खान साहब का भी ट्रायल हो सकता है. मैं सरप्राइज दूंगा अगर मिलिट्री कोर्ट में हुआ. ठीक. अब इसमें मसला यह कि हम इज अ पॉपुलर लीडर, मोस्ट पॉपुलर लीडर इन पाकिस्तान. वुड यू एग्री? पाकिस्तान के मकबूल तरीन लीडर इस वक्त इमरान खान साहब है. ही सेड शी सेड की बुनियाद पे तो ट्रायल नहीं होगा. कुछ एविडेंसेस ऐसे हों जो कि कॉन्क्रीट एविडेंसेस हो, लेकिन फिर भी इसका बैकलैश आपको लगता है कोई आएगा पॉलिटिकली? नहीं. देखिए मेरी बात सुने, जब लैपटॉप्स होंगे, फोन होंगे, शवाहिद होंगे, डॉक्यूमेंट्स होंगे, स्टडी के डॉक्यूमेंट्स होंगे, जो लोग उस वक्त फैज़ हमीद साहब के फैसिलिटेटर थे वो आके गवाहियाँ देंगे, वो अपने शवाहिद देंगे, क्योंकि एक टीम वर्क होता है ना. एक अकेला आदमी तो आप सब कुछ फैज़ ने कर दिया, ये पॉसिबल नहीं. सब कुछ इमरान खान ने कर दिया, ये पॉसिबल नहीं. इन सब के बीच में भी तो एक कोर टीम थी ना, जो उनकी बेगम साहिबा या इस टाइप के लोग, हवारी जो थे, सांप और थे. देखिए हम जब मीटिंग करते थे, मैं आपको थोड़ा सा मिसाल देता हूँ. मुझे याद है पिछली प्रेस रिलीज में कहा गया था 4 लोग और भी गिरफ्तार हुए. देखिए मेरी बात सुनिए, मैं आपको एक छोटा सा किस्सा बताता हूँ, समझ में आ जाएगा. जब हम 4 की कोर कमेटी की मीटिंग होती थी खान साहब को, तो खान साहब मीटिंग में 5, 10, 15 मिनट लेट आते थे. अगर 4 बजे की मीटिंग तो 4:10 पे आते थे. 4:10 वो जो 10 मिनट होते थे, उसमें जो 4 थे उनमें भी 1 आध 2 ऐसे थे जो उस पर DGISI से बात करते थे, फैज़ हमीद से, ठीक है, फैज़ हमीद से बात करते थे, जो भी बात करते थे, डायरेक्शन लेते थे, नहीं लेते थे, जो भी बात करते थे. फिर खान साहब से ये बात होती थी. फिर जाने खान साहब के उठने के बाद भी हम 4 बैठते थे, 15-20 मिनट, आधा घंटा, ठीक है, उस पर ही बात होती थी. तो कलेक्टिवली आप हर जगह से जब पजल जोड़े, तो मैं सो आप पजल जोड़ रहे हैं? मैं पजल नहीं जोड़ा. मैं उस टाइम पे पजल जोड़ के खान साहब के गया कि मरवाने का टाइम आ गया है. और खान साहब को मैंने जाने से पहले ये बताया था आप पे फायरिंग होगी. वो फायरिंग की फायदे किसको होने थे ये आपने सोचना है, उसको ढूंढना है. इसलिए मैं बड़ा कॉन्फिडेंट हूं कि अभी फायरिंग का किस्सा खुलना है. खान साहब के ऊपर जो फायरिंग हुई उसमें खान साहब को बिल्कुल नॉलेज नहीं थी, क्योंकि जो फायरिंग हुई थी उसकी मुंह पे गोली की आंख नहीं थी, कोई भी लग सकती थी. गोली जब इधर गुजरी हो और टांगों में लगी हो तो उसका पता तो नहीं हो सकता. नहीं, वही कह रहा हूं, खान साहब को नहीं पता था, लेकिन उसके बेनिफिशियरी कौन थे और क्यों थे और क्या हासिल कर रहे थे फाइनली. ठीक हो गया. सो ये एक आर्गुमेंट है. लेकिन जुबैर साहब, हाउ डू यू सी इट, खान साहब का मिलिट्री ट्रायल? बिकॉज मैं अगर कंपैरिजन आप करेंगे इमरान खान का किसी माजी के लीडर से, तो प्रॉब्ली जो फेयर कंपैरिजन बनेगा वो जुल्फिकार अली भुट्टो साहब के साथ बनेगा. प्रॉब्ली नवाज शरीफ साहब का एक अनफेयर कंपैरिजन, अनफेयर तो नहीं, मेरा ख्याल है कंपैरिजन इसलिए नहीं, वो पब्लिक सपोर्ट जो जुल्फिकार अली भुट्टो साहब के साथ थी, वो शायद ख्वाजा आसिफ साहब ने यहीं बैठ के कहा था कि वो मियां साहब के साथ सड़कों की सपोर्ट नहीं थी, उनके पास वोट बैंक था. लेकिन लोग कहते हैं वो हम अस्पताल से जेल जाते थे तो 100 लोग इकट्ठे नहीं कर पाते थे. सो आपको लगता है कि टर्मोइल होगा या स्मूथली हो जाएगा जो अभी तक आप 2 साल से देख रहे हैं, या 1.5 साल कब जब से गिरफ्तार हुए खान साहब? देखें, फैसल की ज़्यादातर बातें सच साबित होती हैं, पहली बात तो ये है. लेकिन फैसल जो बात करता है और जो मुझे पॉइंट ऑफ व्यू, मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है, मैं बिल्कुल डेमोक्रेट हूँ और आज से नहीं हमेशा से रहा हूँ. मैं इंसाफ के तकाजे पूरे करने की बात करता हूँ. जुल्फिकार, क्योंकि हमारी हिस्ट्री है और वो बहुत ही ताबनाक हिस्ट्री है. हमने हर प्राइम मिनिस्टर को गद्दार भी करार दिया, चाहे वो सोहरावर्दी साहब थे, चाहे वो दूर ना जाए नवाज शरीफ साहब भी थे, चाहे वो जुनेजो साहब थे, बेनजीर भुट्टो, नवाज शरीफ, जुल्फिकार जी, नवाज शरीफ, सबको गद्दार करार दिया. और जब वो कुछ तो बातें पिछले 10, 15, 20 साल की हैं, जब हम भी मिलते थे और लोगों से बात करते थे, और उस वक्त की एस्टैब्लिशमेंट के लोग या रिटायर्ड लोग हमें ये बताते थे कि नवाज शरीफ के खिलाफ ऐसे शवाहिद हैं जो कि वो गद्दारी 1 काउंट पर नहीं 10 काउंट पर प्रूव होती है, 10 काउंट पर. और मैं उसका विटनेस हूं, जो हमें बताया जाता था कि नवाज शरीफ गद्दार हैं, वो बच के निकल ही नहीं सकते.
آج نواز شریف سب سے پوتر آدمی، تو سیٹیں آ جاتی تو شاید وزیر اعظم بھی ہوتے۔ میں اپنی میں اپنے دماغ سے جو بھی میرے انٹیلیجنس کی برین ہے اس کو تو نکال کے باہر رکھ دوں نا، کیونکہ ہمیں تو یہ بھی بتایا تھا جنرل پرویز مشرف نے، اور آپ نے بھی سنا ہوگا اور بار بار سنا ہوگا، اور فیصل واڈر نے بھی سنا ہوگا کہ پی ایم ایل این اینڈ پی 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 آر ہسٹری، نواز شریف اینڈ بے نظیر ہیز نو فیوچر، کہا تھا یا نہیں کہا تھا؟ اور پھر آگے چلے جائیں، نواز شریف اور مریم نواز کے نام کے اوپر کانٹا لگ گیا، یہ کانٹے آپ کو بھی بتائے گئے تھے جب آپ میٹنگ میں تھے، کانٹے لگ گئے ہیں اور وہ کانٹے مٹ گئے۔ ایبسولوٹلی۔ تو یا تو کاشف ہم بالکل ہی یہ بن جائیں کہ ہمیں کوئی، ہماری اپنی کوئی سوچ نہیں ہے، ہم کوئی اسیسمنٹ نہیں کر سکتے کہ جی آج سے 6 سال پہلے 5 سال پہلے ان کے خلاف کانٹا لگا تھا اور اب وہی وننگ فارمولا ہے پاکستان کے لیے، پی ایم ایل این کے لیے نہیں۔ اب ہمیں بتایا جا رہا ہے نو ایکچولی وہ جو 2000 میں یا 99 میں مشرف صاحب نے کہا تھا اور اس کو بار بار ریپیٹ کیا تھا، اور پھر 2018 میں 19 میں 20 میں بھی کہا تھا، وہ ایکچولی غلط تھا۔ اصل میں یہ وننگ فارمولا ہے جو زرداری صاحب ہیں اور جو نواز شریف صاحب ہیں اور یہ سارا پیپلز پارٹی یا پی ایم ایل این ہے۔ سو میرے لیے بہت سے سوال اٹھتے ہیں، اور یہ سموتھ ہو جائے گا یا نہیں ہو جائے گا؟ سو پہلی بات تو یہ ہے کہ جنرل فیض حمید کا جو فیصل نے کہا بالکل ٹرائل ہونا چاہیے، اور یہ فرسٹ ہے پاکستان کی تاریخ میں۔ لیکن میں صرف یاد دہانی کے لیے کہ اور بقول نواز شریف صاحب کے جنرل شجاع پاشا بھی ملوث تھے، بھرپور انداز میں ملوث تھے۔ ان کے اوپر الزام ایک نہیں 100 دفعہ ان کے اوپر الزام لگایا پی ٹی آئی بنانے کے سلسلے میں۔ ظہیر الاسلام کے حوالے سے نواز شریف نے الزام لگایا کہ جو دھرنا ہوا تھا 2014 کا اس میں ملوث تھے۔ سو یہ فرسٹ ٹائم نہیں ہوا، کیا یہ لاسٹ ٹائم ہے؟ That is also the big question that we need to ask. کیا وہ جو میں نے اسی لیے کہا زبیر صاحب ایک دروازہ کھولا جا رہا ہے، اچھی بات ہے یہ دروازہ کھولا جا رہا ہے۔ دیکھیں آئین اور قانون، کریڈٹ ٹو جو فوج کی لیڈرشپ ہے کہ وہ کہہ رہے کہ جی اگر کوئی سیاست میں ملوث ہوا اس کے خلاف جنرل کورٹ مارشل ہوگا۔ یہ جو پہلا جملہ ہے ان چارجز جی کاشف، میں وہی سوال پوچھا تھا کہ جو جس چیز کا ٹرائل ہو رہا ہے وہ تو پرسن از فیض حمید، بٹ میرے لیے، آپ کے لیے اور پورے پاکستان کے لیے اس کی امپورٹنس یہ ہے کہ ایک پوزیشن تھی، اس میں انہوں نے سیاست میں ملوث نہیں ہونا تھا اور ملوث ہوئے، اینڈ ہی مسٹ پے دا پرائس اینڈ آئی ایم آل فار اٹ۔ بٹ کیا ہم نے وہ راستے بند کر دیے ہیں آل ٹائمز ٹو کم؟ اس سے پہلے کہ میں سیاست پہ آؤں گا، ایسا نہیں ہو رہا۔ دیٹ از دا کی تھنگ۔ کیا وہ جو ان لمیٹڈ پاس فیض حمید کے پاس تھی وہ ساری واپس ہو گئی ہیں کہ جس میں چیکس اینڈ بیلنسز آ گئے ہیں، کنٹرول میکنزم آ گیا ہے، ڈیسیجن میکنگ براڈ بیسڈ ہو گئی ہے، جس کی بنیاد پر اب آئندہ ایسا کبھی بھی نہیں ہوگا؟ بیکاز دیٹ از دا موسٹ امپورٹنٹ پوائنٹ۔ وی آر ٹاکنگ اباؤٹ پاکستان۔ فیض حمید is not that important. Pakistan is far more important. Pakistan's present, Pakistan's future is far more important. دیکھیں یہ جواب لے لیتے ہیں، سامنے بیٹھے اس کے بعد سیاست کی بات کر لیں۔ ملٹری کورٹ، زبیر صاحب یہ جواب لے لیتے ہیں۔ میں ایک صرف کہہ دوں، جی ایک چیز کہہ دوں، ملٹری ٹرائل اگر عمران خان کا ہوگا ود دا پاسٹ ریکارڈ، پاکستان کا جوڈیشل ہسٹری جو ہے اس کے بہت ہی خراب نتائج ہوں گے، بیکاز دنیا کی نظر میں بھی ہم نے سب کے سامنے یہ بتانا ہے کہ یہ فیئر ٹرائل ہوا ہے۔ عمران خان ہے کوئی چھوٹا موٹا آدمی تو ہے نہیں کہ آپ ٹرائل کر کے، فیض حمید کو تو ظاہر سی بات ہے فوجی ہے، ملٹری ٹرائل ہی ہونا چاہیے۔ جناب یہ میں دونوں کا جواب دے دیں۔ ایک سب سے پہلے کہ کیا راستے بند ہو گئے، کیونکہ بنیادی سوال یہ تھا، میں نے آپ کو اس وقت بھی پوچھا، سیاست میں ملوث ہونا یہ ایسا دروازہ کھل رہا ہے جو اس سے پہلے، کریڈٹ ٹو دا لیڈرشپ، لیکن کیا اب یہ دروازہ جب کھل گیا ہے تو پھر وہ جیسے کہہ رہے کہ دروازے باقی بند ہو گئے سیاست؟ سر کریڈٹ ٹو دا لیڈرشپ کے اندر ایک دم دل بڑا کر کے کہہ دے کریڈٹ ٹو دا چیف۔ میں نے پہلے آپ کو کہہ دیا چیف کا کریڈٹ، چیف کا بات ہے جو ہیڈ ہوتا ہے وہ چلاتا ہے۔ نو واٹ آئی ایم سیئنگ کریڈٹ ٹو چیف بھائی، ٹھیک ہے۔ جو زبیر صاحب چاہتے جو اور کہتے وہ بھی کہہ دیں گے۔ زبیر صاحب نے جو بات کہی، میں زبیر صاحب کی بات کو آگے لے کے چلتا ہوں، کیونکہ زبیر صاحب نون لیگ کا ایک اچھا چہرہ تھے، چودھری نثار اچھا چہرہ تھے، خرم دستگیر اچھا چہرہ ہے، سعد رفیق اچھا چہرہ ہے، ایسے پی ٹی آئی کے اندر بہت سارے لوگ ہیں، پی ایم این کے اندر جو بہت اچھے چہرے ہیں، سینسیبل ہے، ریلائبل ہیں، اور وہ نہیں ہے۔ خاقان عباسی صاحب ہیں، مفتاح اسماعیل ہیں۔ تو زبیر صاحب کی بات کو لیتے چلتا کیونکہ زبیر صاحب نے دونوں کو ریپرزینٹ کیا ایز دیئر اسپوکس پرسن۔ یہ بھی پاکستان کی 70 سال کی ہسٹری میں نہیں ہوا کہ نواز شریف صاحب کی بھی
اور ان کی صاحبزادی کی, ٹھیک ہے, اور دونوں کے سینڈوچ بننے کی بھی 70 سال کی کوئی ہسٹری ہم نے نہیں دیکھی جو ان کے ساتھ ذاتی ہوئی. اب میں زبیر صاحب کی بات کو آگے لے جاتا ہوں. زبیر صاحب, آپ کے ایکس لیڈر کی تو یہ پرابلم ہمیشہ سے رہی ہے کہ وہ شجاع پاشا پہ بھی الزام لگائیں گے, وہ ظہور اسلام پہ بھی لگائیں گے, جو آپ کہہ رہے ہیں وہ کسی اور کو بھی لگائیں گے, وہ ضیاء الحق کو بھی لگائیں گے, ضیاء الحق سے پہلے جو پیدا ہو کے دنیا میں نہیں رہے ان کے اوپر بھی لگائیں گے. تو وینم تو سب کے پاس ہے, اور اس کی میں آپ کو ایک مثال بھی زندہ مثال دے دیتا ہوں. آپ یہ کہہ رہے ہیں آج کا جو فیاسکو ہے 2014 اس کے پیچھے کوئی نہیں تھا. دیکھیں میری بات سنیں, بالکل تھا. بات چھوڑ دو نا, پھر جنرل ظہور الاسلام ہی تھے نا. میری بات سنیں, دیکھیں میری بات سنیں. اب وجہ کیا تھی, وہ وجہ اب انویسٹیگیٹ کرنی چاہیے آپ کو کہ وہ سیاست میں کیوں ملوث ہو رہے تھے. میری بات سنیں, سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ آج بھی نون لیگ کا جو بھی چھوٹا ہے بڑا ہے سپورٹر ووٹر ہے, وہ تو نواز شریف کا ووٹ ہے, یہ تو آپ بات مانتے ہیں. تو نواز شریف صاحب تو اس پورے فیاسکو کے اندر, پوری کہانی کے اندر کہیں آپ کو نظر نہیں آ رہے. That says it all. بھائی الیکشن نے کاٹا لگا دیا نا ان کے نام سے, ورنہ تو لوگ ٹک مار کر کے ان کو واپس لے کر آئے تھے. نہیں, لیکن ابھی تو ان کی گورنمنٹ ہے نا ان پلیس. اب وہ اور بات ہے, وہ پروگرام اگر آپ کو دیکھ لیں اور کوئی اچھا بیان دے دے جو ہم ایکسپیکٹ کرتے ہیں, ٹھیک ہے, دینا چاہیے. میری حکومت نہیں, ٹھیک ہے. تو what I'm trying to say, ابھی میں جاوید لطیف صاحب کا بیان سن رہا تھا, انہوں نے کہا نہ نواز شریف نہ شہباز شریف حکومت دونوں نہیں بنانا چاہتے تھے, یہ تو زبردستی بنوائی گئی. دیکھیں میری بات سنیں, اب دیکھیں جاوید لطیف صاحب کا اپنا موقف ہے, وہ تو سامنے بیٹھیں گے تو ڈیبیٹ ہوگی تو پتہ چلے گا. دیکھیں آج پرابلم کیا ہے, آپ کو فوج کا مزاج سمجھنا ہوگا کہ فوج میں جو لوگ بھرتی ہوتے ہیں وہ میڈیوکر سائڈ سے آتے ہیں, ٹھیک ہے, اور گاؤں دیہات ادھر ادھر جان دینے کے جذبے سے آتے ہیں. ان کا کوئی لو لاس نہیں ہوتا کہ یہ کون سی پولیٹیکل پارٹی کو فیور کرتے ہیں. پی ٹی آئی کا ووٹر ہے تو یہ کپتان لگ جائے گا, یا نون کا ہے تو یہ میجر لگ جائے گا. نہیں, نو, what I'm trying to say is کہ یہاں بہت بری طریقے سے دیکھا جاتا ہے جب آپ اپنی فوج کی مشینری کو, فوج کے میکینزم کو, فوج کی پاورز کو ایک پولیٹیکل پارٹی سے مل کے ایک فیاسکو کریٹ کر دے. But that's what hybrid system is نا. دیکھیں hybrid system یہی ہے جو ہمارے ملک میں جو پرابلم کھڑی ہوئی وہ شروع ہی ہوئی عمران خان اور جنرل باجوہ سے, جب حکومت اور فوج اکٹھے ہو گئے یا اسٹیبلشمنٹ اکٹھی ہو گئی. ان دونوں نے کہا کہ ہم رل کے حکومت کریں گے, جو بھی اب بھی چل رہا ہے. ہائیبرڈ نظام ہی ہے نا اس وقت. دیکھیں میری بات سنیں, ورنہ پہلے سرکار ایک طرف ہوتی تھی, اسٹیبلشمنٹ فیض حمید نے کیا گاجر دی تھی کہ پریزیڈنشل فارم آف گورنمنٹ آپ کو بنا دیں گے, مجھے آپ چیف بنا دیں. واٹ ایور دی گاجر. اگر آپ یہ دیکھیں کہ کوئی ریزن تھا عمران خان صاحب کو یہ سب دھرنے مرنے کرنے پروٹیسٹ, آج کے دن تک 14 کی جو کال دی ہوئی ہے دسمبر کی, وہ بھی فیض کے لیے تھی. تو فیض کے لیے اتنی موت ہمیں کیا تھی کہ ہم اس کو چیف بنانا چاہتے تھے. اس کا مطلب یہ کہ ہم مورے کی طرح استعمال کر اپنا کوئی بینیفٹ لینا چاہتے تھے, لاجا بینیفٹ لینا چاہتے تھے, وہ فیل ہو گیا. اب سوال یہ ہے کہ ابھی بھی آپ کو جو ٹیررزم کی جو لہر ہے پولیٹیکل پارٹیز کے اندر, اس میں پیپلز پارٹی بھی گزری, المرتضیٰ آپ کو یاد ہے, ایم کیو ایم بوری بند لاشیں گزری ہے, نون لیگ ماڈل ٹاؤن کی لاشیں جو گرائی ہیں وہ ہیں. یہ ٹیررزم سے ساری پارٹیاں ایوالو ہو کے ڈسکنیکٹ ہوئیں اور ایک صاف ستھری لیڈرشپ نے جمہوریت کا پہیہ اٹھایا. پی ٹی آئی کے اندر ہر آدمی تو ٹیررسٹ نہیں ہے, ہر آدمی تو غنڈہ نہیں ہے, ہر آدمی بدماش بھی نہیں ہے. تو جو اچھے چہرے ہیں وہ آج اس ٹیررزم سے ڈسکنیکٹ کریں اپنے آپ کو. اب یہ گنڈا پور ہے, اب یہ آئے چڑھائی کے لیے, یہ فائنل کال ہوگی. ٹھیک ہو گیا. میں بریک لے لوں. میں بریک پہ جانے سے پہلے جب آپ جتنے آسانی سے دیکھیں, یوز اور ابیوز آف پاور جس کو کہتے ہیں نا, ماڈل ٹاؤن ابیوز تھا طاقت کا استعمال کہ ہم حکومت ہیں, ہم کر سکتے ہیں. آپ آج فار ایگزامپل تحریک انصاف, میں نے پروگرام کی اوپننگ میں کہا, تحریک انصاف کہہ رہی ہے آپ نے 26 نومبر کو سرکار نے گولی چلائی. اب آپ اس کو دہشت گردی کہیں گے. سرکار تو اس وقت ماڈل ٹاؤن پہ بھی مسلم لیگ نون کی تھی. مسئلہ یہ ہے کہ یہ جب واقعہ آگے جائے گا تو دیکھیں لیٹس سی ویئر اٹ گوز. سر یہ ڈیپینڈ نا کہ کنفرم ہو جائے گولی چلی ہے, یہ تو اس دن ڈیبیٹ شروع ہوگی نا. اب جو آپ سرٹیفکیٹ دکھا رہے ہیں, میں ٹی وی جو دکھا رہا ہے, میڈیا دکھا رہا ہے کہ ڈیتھ سرٹیفکیٹ ہے پمس کے, وہ ڈیتھ سرٹیفکیٹ بالکل جینوئن ہے, ان میں گولیوں سے لوگ مرے ہیں, لیکن اس میں کہیں لکھا ہوا ہے کہ یہ حکومت کی گولی سے مرے یا پی ٹی آئی کی گولی سے مرے. اسی لیے اٹ بیکمز ایزیئر کہ ایک جوڈیشل کمیشن بنائیں جو صرف یہ اسٹیبلش کر دے کہ گولی چلی یا نہیں چلی. اچھا سر, لیکن اس سے پہلے بالکل ٹھیک ہے, بالکل صحیح ہے, لیکن اس سے پہلے میرا ہے کہ یہ مواقع کیوں دیا گیا, یہ موقع کیوں بنایا گیا کہ آپ کسی کی جان سے بھی کھیلیں, چاہے وہ ایک آدمی کی. بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں, لیکن اگر اگین آئی ایم سیئنگ, اس سے یہ جب احتجاج کا حق آپ لے نہیں سکتے, کسی کا نہیں لے سکتے. یہ فیصلہ کوئی حکومت نہیں کر. میری آرگومنٹ تو سن, یہ آپ نہیں لے سکتے کسی کا احتجاج کا. دس از اے رائٹ گیون ٹو دیم بائی دا کانسٹیٹیوشن آف دس کنٹری. یہ ضرور ہے کہ احتجاج کدھر کرنا ہے, یہ سرکار کے ساتھ سرکار کا رائٹ ہے کہ آپ ریڈ زون میں جا کے یہ اب کوئی آ کے کہے کہ جی میں نے سپریم کورٹ کے لان میں احتجاج کرنا یا پارلیمنٹ ہاؤس کے لان میں کرنا, وہ نہیں ہو سکتا. سو آپ
طے کرتے ہیں کہ کدھر کریں گے, لیکن آپ روک نہیں سکتے. مسئلہ یہ جب آپ روکنے جاتے ہیں پھر یہ سب کچھ ہوتا ہے. بریک لیتے ہیں ناظرین, بریک بعد واپس آتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین. زبیر صاحب, یہ تو ظاہر ہے بحث چلتی رہے گی, جس طرح واڈا صاحب کہہ نا ملیٹنسی وغیرہ وغیرہ. دیکھیں طاقت کا استعمال انفارچونیٹلی ہمارے خطے میں, ہمارے ملک میں سیاسی جماعتیں عموماً ذرا تھوڑی سی بدماش ہوتی اور حکومت میں آ کے تو اور زیادہ ہو جاتی. لیکن اب حکومت کے ساتھ بات چیت کے لیے پی ٹی آئی نے ایک کمیٹی بنائی. مسئلہ یہ ہے کہ سرکاریں ایک اور کام بھی کیا کرتی ہیں, کانفلکٹ ریزولوشن, مسئلے کو حل کرنا. یہاں پہ لگ رہا ہے کہ بات چیت نہیں ہوگی ان کے ساتھ. ڈو یو اگری ود دس پالیسی اینڈ اسٹریٹجی کہ بالکل نہ بات کریں تحریک انصاف؟ ہم کیا بات کریں؟ اگر آپ مجھے آدھا منٹ دیں, چونکہ فیض حمید صاحب کی بات ہو رہی ہے اور میں ان کے لیے انصاف ہی مانگوں گا. انصاف ہونا چاہیے جو بھی ان کے اوپر چارجز ہیں. آئی ہیو پرسنلی سفرڈ فرام فیض حمید ڈائریکٹلی, اور بہت برے طریقے سے میں نے بھی کیا سر, ظاہر ہے کافی لوگوں کو پتہ ہے. تو وہ باوجود اس یہ آئی تھاٹ آئی جسٹ ریمائنڈ مائی سیلف, مجھے پتا نہیں تھا دو فیض حمید کے دکھی بیٹھے. میں نے تو بہت قیمتیں دی ہیں. نہیں, بٹ پھر بھی ہیونگ سیڈ دیٹ انصاف تو ہونا چاہیے, بالکل, اور انصاف کے تقاضے بھی پورے ہونے چاہیے. یہ نہیں کہ اس نے کہا اس کے بیسس پر, بالکل بھی نہیں ہونا چاہیے. جیسے میں نے پہلے کہا ہی سیڈ شی سیڈ کی بنیاد پر نہیں ہونا چاہیے. بالکل ٹھیک. ایگزیکٹلی. جہاں تک بات چیت کا تعلق ہے نا, بات چیت دیکھیں کوئی بات چیت نہیں ہوئی کہ جس سے پی ٹی آئی کو کوئی بھی اسپیس ملے. پی ٹی آئی کو ملے گی ہی نہیں. فیصل واڈا کو میرے سے زیادہ پتا ہوگا, لیکن جو مجھے پی ایم ایل این کے پوائنٹ آف ویو سے 2022 کے مڈ میں یا اس اراؤنڈ دیٹ پیریڈ, اور پھر سبسیکوینٹ ایونٹس ہیو کنفرم دیٹ پی ٹی آئی کے لیے کوئی اسپیس نہیں ہے ایز فار ایز دا رولنگ پارٹیز آر کنسرنڈ, جس میں تینوں جماعتیں ہیں, پی ایم ایل این, پی 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 اور ایم کیو ایم. ان کے لیے کوئی اسپیس نہیں ہے پی ٹی آئی کا واپس آنا یا ان کو اسپیس. لیکن زبیر صاحب آرگومنٹ یہ ہے, یہ بات میں آپ سے اتفاق کرتا ہوں, میں روز کہتا ہوں کہ اسپیس نہیں ہے, لیکن اب جبکہ 24 کی ایک ڈو اور ڈائی کی کال دی گئی, پی ٹی آئی اپنی ایک ریجنل پوزیشن کہ ہم صرف اسٹیبلشمنٹ سے مذاکرات کریں گے, اس سے بہت پیچھے ہٹ گئی. واڈا صاحب بھی مذاکرات کی بات کر رہے تھے, میں آتا ہوں ان کے اوپر بھی. لیکن اب اگر یہ اسپیس نکلی ہے جس میں آپ پوزیشن آف اسٹرینتھ سے مذاکرات کر سکتے ہیں ایز گورنمنٹ, آپ کو لگتا ہے کہ ایک کمیٹی بننی چاہیے اور بات چیت ہونی چاہیے؟ کیونکہ یہ بیہیویئر جو ہوتا ہے نا, ہم بات ہی نہیں کریں گے, یہ کہاں لے کر جائے گا؟ دیکھیں نا, بات چیت تو ہونی چاہیے, کوئی بھی نہیں ڈینائی کر سکتا کہ بات چیت نہیں ہونی چاہیے. لیکن پی ایم ایل این کے لیے کیا ہے آفر؟ لیٹس ٹیک آؤٹ اسٹیبلشمنٹ کمپلیٹلی. پی ایم ایل این نے وزیر اعظم ہے, کابینہ ان کی ہے, ان کی حکومت ہے, ان کے پاس پنجاب کی حکومت بھی ہے, اور وہاں کولیشن شیئر کر رہے ہیں بلوچستان میں, زون. ان کے پاس کیا ہے, وہ مینڈیٹ لے کے بیٹھے ہوئے ہی نہیں ہیں. سب سے پہلے ایک آپ آپس میں کراس دا ٹیبل بیٹھے ہوئے ہیں. پی ٹی آئی کی کیا ڈیمانڈ ہوگی بھائی؟ 2024 کے الیکشن پر انصاف کریں, وہ ٹریبیونلز اس کے سیٹ اپ کریں تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ کون جیتا ہے اور کون ہارا ہے, کون اسمبلی میں غلط بیٹھا ہے, کون صحیح بیٹھا ہے. ابھی تو اسمبلی از انفنشڈ ایجنڈا, کے پی کے سینٹ کے الیکشنز نہیں ہوئے پہ, مخصوص نشستیں نہیں ہوئی بھی. تو یہ ساری چیزیں ہونی ہیں. وائی وڈ پی ایم ایل این, even if I was sitting in PMLN, میں یہ کہوں گا کہ جی اچھا میں ہارا ہوا تھا اور آپ آ کے میری سیٹ پر بیٹھ جائیں؟ میں تو نہیں کہوں گا, کوئی بھی نہیں کہے گا. سو آپ کا خیال ایکسپیکٹ کر رہے ہیں حکومت پاکستان سے؟ شہباز شریف اپنی حکومت کا تختہ انہیں دیں گے؟ شہباز شریف ول ٹیک ریفیوج اسٹیبلشمنٹ کے پوائنٹ آف ویو سے, اس لیے وہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ جڑتے ہیں کہ جی اسٹیبلشمنٹ اس کو ٹھکانے لگا عمران خان کو, اور ہم اگلے 4.5 سال تک رول کرتے رہے. آئی تھنک یہ پوری پی ایم ایل این میاں صاحب کی سوچ ہے. شہباز صاحب کی تو ہوگی ہی, لیکن نواز شریف صاحب کی بھی سوچ ہے. میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ مذاکرات اس لیے نہیں ہو سکتے, دونوں فریقوں کے پاس دوسرے کو دینے کو کچھ نہیں ہے. عمران خان صاحب کی پارٹی کی ایک ہی فرمائش ہوگی کہ عمران خان کو باہر نکال دیں. آپ عمران خان کو باہر نکالیں گے, حکومت زیادہ عرصہ نہیں چل سکے گی, یہ آپ بھی جانتے ہیں, نظام گر جائے گا. دوسری طرف تحریک انصاف سے ڈیمانڈ یہ ہوگی کہ آپ اس نظام کو 2 سال 2.5 سال 1.5 سال جتنا بھی پیریڈ ہے چلنے دیں. میرا نہیں خیال ہے کہ تحریک انصاف اس بات پہ مانے. یہ بڑی بیسک 2 ڈیمانڈز ہیں. اگر یہی دونوں نہیں چل سکتی تو مذاکرات تو نہیں ہو سکتے. دیکھیں کاشف صاحب, انٹینٹ کی بات ہے. اسپیس آپ کو بات چیت سے نکالنی پڑتی ہے, بنانی پڑتی ہے, لینی پڑتی ہے. کبھی بھی آپ کے ساتھ اگر میں آپ کو مخالف آپ سے مشورہ لیں گے تو آپ کیا مشورہ دیں گے؟ دیکھیں مشورے کے اندر 2 قدم وہ پیچھے ہٹیں, 2 قدم یہ پیچھے ہٹیں, بیچ کا راستہ نکالیں. ملک ایسے نہیں چل سکتا, نہیں جا سکتا. دیکھیں جیسے آپ ابھی مولانا صاحب کا ایشو ہے, گورنمنٹ کو یہ سالو کرنا ہوگا, کرے گی, اور یہ سالو ہوگا. میں آپ کو آج بتا رہا ہوں, ٹھیک ہے.
زیر زبر اوپر نیچے کر کے کوئی رستہ نکالنا ہوگا, رائٹلی سے نکالنا ہوگا. اسی طریقے سے آپ کو ایم کیو ایم کا مینڈیٹ ہے, اس کے اندر ان کی ریپرزینٹیشن کرنی ہوگی باپ کی. آپ ایسا نہیں کر سکتے کہ آپ جب چاہیں ان کو بلا لیں, یہ ایجنڈا اس پہ سائن کر دو اور سارے مزے آپ خود لوٹ لیں. نہیں چل سکتا, ٹھیک ہے, یہ طریقہ نہیں ہو سکتا. یہ ایسے ہی ہوتا ہے. نہیں ہو سکتا. دیکھیں ہمارے ادوار میں ہم نے اپنے ادوار میں ایم کیو ایم کو اکوموڈیٹ کیا, ہم نے اکوموڈیٹ کیا, نہیں ہم نے باپ کو بھی اکوموڈیٹ کیا, نہیں ہم نے کیا نا, جن لوگوں کو کیا اکوموڈیٹ کیا, جنہوں نے اکوموڈیٹ کیا انہوں نے کیا سر, آپ نے نہیں کیا. دیکھیں نا آپ میری بات سنیں, مولانا صاحب کا مینڈیٹ کے پی کے میں چوری کیا گیا, اس کا ازالہ کوئی نہیں ہے. آپ یہ تو کہہ سکتے ہیں ان کی 100 سیٹیں نہیں تھی, 50 ہو جاتی, 40 ہو جاتی ہے, 2 ہو جاتی ہے, 1 ہو جاتی, آپ کو اڑائی دیا ان کو صفحہ ہستی سے, ٹھیک ہے, یہ بھی نہیں پاسبل. آپ کو رستہ تو نکالنا پڑے گا بات چیت سے. بات چیت ہی اس نظام کو دیکھیں. آپ لوگ کہہ رہے تھے کہ جی وہ میں نیشنل گورنمنٹ کی بات تو کہیں یہ بات نہیں کی. آپ دیکھا جی سر سوال پوچھ لیں. جی آصف, میں ایک سوال پوچھ لوں فیصل سے. سر فیصل مجھے آپ ایک چیز بتائیں کہ پی ٹی آئی جب بیٹھے گی اور پی ٹی آئی کہے کہ فیبری کے الیکشن پر انصاف ہونا چاہیے, تو آپ کا کیا موقف ہے؟ ہونا میرا بڑا سمپل موقف ہے کہ جب وہ پی ٹی آئی کہے گی کہ جی 2000 کے الیکشن کے 24 کے الیکشن کا آپ ہمیں ازالہ دے دیں, تو وہ آگے سے سوال کریں گے آپ 2018 کا دے دیں. چوری ادھر بھی ہوئی تھی, وہاں کم ہوئی تھی, پاپولر ووٹ کے ساتھ ہوئی تھی, ادھر انپاپولر. فرق کیا ہوا ہے؟ What he is saying is 2018 is under the bridge, water under the bridge. لیکن اس میں آگے ایک اور جگہ چلتے ہیں. سوال یہ ہے کیا یہ آپشن ہے کہ عمران خان جیل سے باہر آ جائے؟ دیکھیں میں تو غاشی صاحب آپ کو یہ بتا سکتا ہوں کہ اس ملک کی جو ہسٹری رہی ہے اس میں آپ نے ایوان سے پھانسی بھی چڑھتے دیکھا ہے اور جیل سے ایوان میں آتے ہوئے دیکھا ہے. جیل سے وزیر اعظم بنتے ہوئے بھی دیکھا. ایوان وہی ہو گیا نا سر, ایوان اسی کو کہتے ہیں, بڑا ایوان وہی ہے. ہمارے جیسے سینیٹر ہے, میں نے تو نہیں کچھ بیچتے نا, تو اس حساب سے تو ہسٹری تو آپ کے پاس ہے. لیکن یہ ڈینجرس ہسٹری بھی ہے. سوال یہ ہے کیا عمران خان کو جیل سے نکالا جا سکتا؟ سر آپ مجھے ایک بات بتائیں, ایسی کسی مذاکرات میں یہ ڈیل ہو سکتی ہے؟ آپ ایک لیفٹیننٹ جنرل, ایک اسپائی ماسٹر, ڈی جی آئی ایس آئی کا ٹرائل کر رہے ہیں انصاف کی بنیاد کے اوپر, جو 70 سال آپ نے دکھایا ہے فوج نے. اس سے ریلیٹڈ لوگ جو اس کے بینیفیشری ہے یا اس کا حصہ تھا اس کانسپریسی کا, وہ چھوٹ جائیں گے قانونی طور پہ کیسے؟ یہ ایسی بات ہے کہ کل اللہ اللہ کرے کوئی بڑا لیڈر قتل کر دے, گولی مار دے, اور آپ کہیں کہ یہ مذاکرات کے تحت چھوٹ جائے. اس کے اندر یہ ضرور ہوا ہے کہ آپ نے دوسرے ملکوں میں بھیج دیا ہے, ہم نے رپورٹ بھی بنا دی تھی. I understand your point. Your point is کہ نہیں آئیں گے باہر, چاہے وہ 9 مئی کی وجہ سے یا کسی اور. It's too late. Still ابھی میری کوشش یہ ہوگی کہ دعا یہ ہے کہ اس کے اندر سزائے موت والے حساب میں, ٹریٹر کے حساب میں فیاض حمید اور ہواریوں تک آگے تک نہ جائیں, اور وہ ایک جو بھی عمر قید ہے یا جتنی بھی قید ہے اس پر ہے. پتہ ہے یہ بات کرنا سوکھا ہے, کنٹرول جو ہے نا, حالات اس وقت ایک نائف ایج پہ ہیں پاکستان میں. فیصلے یا جو کریں وہ یہ سوچ سمجھ کے کریں گے, اس ہر چیز کا ایوری ایکشن ہیز اے کانسیکوینس. آئی ہوپ وی انڈرسٹینڈ. سر ٹیمپریچر ڈاؤن کرنا بہت ضروری ہے, بہت ضروری ہے. ابھی شو پہ بیٹھ کے آپ ایک گالی دے دیں. آپ لوگوں نے پچھلے دنوں, سر ایک سیکنڈ, آپ لوگوں نے شو پہ کہا جی آپ گرانے آ گئے پارٹی. میں نے ان سے کہا بھائی میں نے آپ کو کہا کہ خیر میں پارٹی گرانے نہیں آیا, گورنمنٹ گرانے نہیں آیا. گورنمنٹ کوئی کھڑا ہوتا ہے تو گرائیں گے نا اسے. جو آپ کھڑے ہوں گے تو میں گراؤں گا آپ کو. آپ کھڑے ہی نہیں ہیں تو میں کیسے گراؤں؟ ابھی تو میں اٹھا رہا ہوں آپ کو, لیٹے ہوئے اٹھا رہا ہوں آپ کو, اپنے وزن آپ کو اٹھا کے دے رہا ہوں کہ بھائی اٹھو, ٹیکا لگایا, کھڑے ہو. وہ کہتے ہیں ہم کیا کریں سر, ہم کب کھڑے ہونے آئے تھے. یہی وہ پرابلم ہے کہ ہر چیز ریاستی سگنیچر جو آپ ڈالتے ہیں ساری پولیٹیکل پارٹی, دس از رانگ, دس نیڈس ٹو اسٹاپ. زبیر صاحب, سو ایز پرابلی ڈائریکٹلی اور انڈائریکٹلی سینگ باہر آنے کا تو کوئی چانس نہیں, سو بات چیت تو نہیں ہو سکتی. اب کیا سسٹم میں ریلیف یا سسٹم میں وہ کانفلکٹ ریزولوشن کدھر جائے گی, ہے یا نہیں ہے اس کے علاوہ؟ کاشف یہ ساری بچگانہ باتیں, کوئی کانفلکٹ ریزولوشن نہیں ہونے جا رہا. پاکستان میں کبھی بھی نہیں ہوا. پاکستان میں جب ایک کے خلاف کاٹا لگتا ہے تو سیاسی بنیادوں پر اس کو ہٹایا جاتا ہے. عمران خان کو بھی جو بند کیا سیاسی بنیادوں پر, چلے یہ ابھی 9 مئی کا تو ابھی ہے نا, آج سے مہینہ پہلے جب بیل ہوئی تھی اور وہ لاسٹ بیل تھی تو پھر بھی نہیں چھوڑا گیا تھا. اس دن رات کو پنڈی میں کیس فائل کر دیا گیا. پاکستان ایک فیصل, پاکستان از اے جوک ایز فار ایز جوڈیشل ہسٹری از کنسرنڈ. اور آج کل خاص طور پر جب آپ یہ کہتے ہیں کہ 9 مئی کے حوالے سے کسی کو بیل ہو گئی لاہور سے, جس طرح ایک وہ خاتون تھی خدیجہ, تو پھر ان کو میاں وادی کی پولیس آ کے پکڑ کے لے گئی 9 مئی کے کیس میں, پھر سرگودا کی پولیس, پھر کوئٹہ شی ہیڈ ٹو گو. سو آپ جب اتنا مذاق بنائیں گے تو کوئی ٹرسٹ نہیں کرے گا, کوئی میں زبیر صاحب کی بات کو آگے بڑھا کے ایک سنگل لائن سزا دے دیں گے, آپ عمر قید دے دیں گے, اس کے
بہت زیادہ ڈیوسٹیٹنگ کانسیکوینسز ہوئیں گے میں اسی لیے کہا تھا کہ یہ بات کرنا آسان ہے بھٹو کو کہ آئی ہوپ پھانسی نہ ہو، عمر قید ہو جائے. سر دا ڈے ملٹری ٹرائل سٹارٹس آلسو نا، میں یہ نہیں کہتا کہ کوئی چیز پھٹ جائے گی اس ملک میں، بٹ دیز آر میڈ. یہ بڑی باتیں ہیں کہ ایک سیاستدان کا، مقبول پولیٹیشین کا یہ ٹرائل کرنا. سو اسے بڑی 34 سال صدام حسین یا 24 سال یا 34 سال فل پاور کے ساتھ رہا، اور جن کی بدولت رہا وہ بھی آپ کو پتا ہے ویسٹرن ورلڈ، اور ایک رات میں وہ فارغ ہو گیا. وہ اکیلا نہیں ہے، بہت سارے ہیں. حسنی مبارک کو دیکھ لیں. ٹھیک ہے. سو یہ کہنا کہ پاکستان میں اللہ نہ کرے کوئی سسٹم رک جائے گا کسی کے جانے آنے سے یا میرے آپ کے جانے آنے سے، یہ نہیں ہوتا. اس کی خدا نہ خواستہ کاؤنٹر مثالیں بھی موجود ہیں. ذرا آگے پیچھے دیکھیں اپنے محلے میں. خدا نہ خواستہ اس کی بینیفیشری وہ ہوتے ہیں جو ہواری ہوتے ہیں، اور وہ نہیں ہونا چاہیے. اور دوسری چیز آخری اور موسٹ امپورٹنٹ چیز، دیکھیں سر، پارڈن کا آپشن بھی دنیا میں ہے سمیت پاکستان کے. پریزیڈنشل پارڈن ہے نا، ہے. تو بہت ساری چیزیں جو ہیں ان دیکھیں، میں تو آپ کو پاسبلٹیز کی بات کر رہا ہوں. تو پاسبلٹیز اوپن زبیر صاحب مجھے بریک لینی ہے 10 سیکنڈ. ڈسکشن کو اوپن رکھیں، 10 سیکنڈ ڈیبیٹ کی طرف چلیں، بات کریں. آج سر میں سب ایک تو فیصل نے کہا کہ ملک نہیں رکتا، ملک رکتا ہوا ہے ایوری ٹائم. پاکستان از سفرڈ، پاکستان از فار بیہائنڈ دی ریسٹ آف دی. مجھے بریک لینے دیں، ایک بریک لیتے ہیں، اسی وجہ سے ایک بریک لیتے ہیں، واپس آتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین. ہم نے مسائل حل کرنے ہیں، ملک کو آگے لے کر چلنا، پولیٹیکل سٹیبلٹی بھی لانی ہے اور نظام بھی آگے چلانا ہے. اس سب کا راستہ بات چیت اور مسئلے کو حل کرنے میں ہے. مسئلے حل کریں، مسئلے بڑھائیں نہیں. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.